کہ کیونکہ اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے اور یہ ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے جس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا دینے کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے. ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج بلکہ خان صاحب کا بیان آیا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے جو ماحول سے لگتا ہے یا گفتگو سے لگتا ہے یا جو لائرز ہمارے ہیں جو انہوں نے آ کے بتایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ من گھڑت سی ایک کہانی بنائی گئی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو جھکانا تھا، مگر ہمارے قائد کو جھکانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس سارے کیس میں نہ عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا، نہ کوئی پیسے کسی کے ذاتی جیب میں آئے ہیں. پیسے آئے بھی سپریم کورٹ کے پاس، انویسٹ بھی سپریم کورٹ نے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو انویسٹ کیے تو اس کے اوپر جو ہے ود انٹرسٹ بہت سارے پیسے اور بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب صرف القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹی کو آپ اگر اس طرح امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سیاسی طور پہ تو یہ ایک مذاق خیز چیز ہوگی. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ فیصلہ بھی اگر یہ کر لیں گے تو جو میں نے آپ کو EU کی کا سٹانس آپ کو بتا دیا ہے، یہ فیصلہ بھی انٹرنیشنلی ڈسکس ہوگا. نیشنلی تو ہوگا ہی ہوگا، عوام کو تو تشویش ہے ہی ہے، مگر وہ ادارے انٹرنیشنلی اور وہ اقوام جو ڈیموکریسی سے، ہیومن رائٹس سے کمیٹڈ ہیں اور ہمارے ہسٹوریکلی پارٹنرز ہیں، تو پھر وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ آپ کے پارٹنرز ہیں اور آپ ہر چوتھے دن ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں امداد کے لیے، پاکستان چلانے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں جو ہے بڑی سبکی اور شرمندگی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس میں خان صاحب کی بریت بنتی ہے. اس کو جان کے ڈیلے کرنا جو ہے شاید مناسب نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جلد کریں. اور عمران خان صاحب کو، وہ بے گناہ ہے، ان کی بیگم جو ہے زوجہ وہ بے گناہ ہے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے قائد ہے. ان کے ساتھ یہ زیادتی جو ہے یہ کسی بھی حوالے سے عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور یہ قانون اور انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. تیسری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. 26 نومبر کے جو شہداء کے حوالے سے کیسز لوگ فائر کرتے رہے، اس میں ہمارا ایک ہی شہید انیس شہزاد ستی تھا جس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا. اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ان آفیشیل تو اس وقت لکھ کے دے دی کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، مگر اس کی آفیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ ایشو نہیں کر رہے تھے، حالانکہ پوسٹ مارٹم وہاں پرفارم کیا گیا. اس کے لیے وہ عدالت میں چلے گئے، اور ساتھ ہی ان کے ورثاء نے 22A کی اپلیکیشن دائر کر دی عدالت میں. اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا رہا، ان کو ڈرایا جاتا رہا، ان کو دھمکایا جاتا رہا کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے لیں ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. سیٹرڈے کو، ویسے تو تھرسڈے کو ان کی فیملی جو ہے وہ اسی ڈر سے کہ ان کی فیملی کی بچوں کو بھی تھریٹس دی گئیں، وہ اسی ڈر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسلام آباد سے آپ کے صوبے KP میں شفٹ ہو گئے، پناہ لے لی. صرف یہ 2 لوگ وہاں پہ اپنا رہا سہا کاروبار یا جو بھی سامان سمیٹنے کے لیے وہاں رکے، جس میں مدعی جس کا نام نفیس ستی ہے، جو کہ مرحوم کے والد کا فرسٹ کزن ہے، وہ کمپلیننٹ بھی ہے. اس کو علی پور سے اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، اور شہید کا بھائی جو کہ پولیس ملازم ہے SPU میں، اس کو اس کے متعلقہ DSP امتیاز بٹ اس نے اریسٹ کر کے یا اغوا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اگینسٹ ہز ول اس کو پولیس لائنز میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا.
اور یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے کئی دوستوں نے اس کو مینشن کیا، سوشل میڈیا نے اس کو مینشن کیا. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج 22/1 کی تاریخ تھی، آج عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے اپنا وہ جو اپلیکیشن تھی اس کے حوالے سے بیان دینا تھا. مگر آج صبح کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں. ایک جمگھٹا لگا ہوا تھا، ایک ہی طرح کے کپڑے اور ایک ہی طرح کے وہ پتہ نہیں کس اس کے لوگ تھے، وہ پولیس کے تھے، وہ سی ٹی ڈی کے تھے، وہ سیکورٹی برانچ کے تھے، ادھر کے تھے یا ادھر کے تھے، جو بھی تھے، بہرحال سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا ایک جتھا جو ہے وہ ان کو لے کے وہاں پہنچا اور وہاں ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ 22 سے ہم نے فائل ہی نہیں کی ہے اور ہر چیز جو اس میں لکھی تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا. آج صبح ان کے اس پیش ہونے سے پہلے ہی ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس ایک پٹیشن دائر کر دی تھی اسی 22/1 کے حوالے سے کہ ہمارے جو مدعی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو حکومت کہتی ہے ایک بھی گولی نہیں چلی، جو یہ حکومت کہتی تھی کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، آج ان شہادتوں کو چھپانے کے لیے یہ کس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کو اٹھا کے زبردستی یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں. ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن آج ہی فائل کر دی ہے اور وہ فیملی اسی ڈر سے آلریڈی خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہے کیونکہ وہ اپنے شہید کا وہ معاف نہیں کریں گے کسی کو اور وہ کیس لڑنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں حق کے لیے، سچ کے لیے، اور ان پہ یہ پریشر جو ہے بڑھتے جا رہا ہے. اور اسی قسم کے پریشر کے پی کے علاوہ جو باقی شہداء ہیں ان سب پہ بھی اسی قسم کے پریشرز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچستان کے ہمارے ایک شہید تھے ان کے بھائی کے اوپر جو ہے وہ کیس کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. سو یہ نہایت شرمناک ہے اور حکومتی وزراء جو شہیدوں کا اور لاشوں کا تمسخر اڑاتے پھرتے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ کچھ شرم کریں اور ان گھٹیا ہوچے ہتھ کنڈوں سے باز رہیں. شہادتیں جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی ہیں، لاشیں جو ہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہیں. آپ کی یہ بھول ہے، یہ چیزیں آپ کے ان ہوچے ہتھ کنڈوں سے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور لوگ آخری وقت تک لڑتے رہیں گے.